پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ جس وقت میں والٹو موبائل سے ملا تھا اور میں نے اس کے سیکریٹری کو آپ کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا، اس وقت میرے ذہن میں والٹو موبائل سے وفاداری کے جذبات موجود تھے، یعنی گرین پول کی جانب سے میں اس کا تحفظ چاہتا تھا۔ لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ والٹو موبائل کے مشن میں شریک نہیں ہیں، بلکہ آپ کا مشن کچھ اور ہے۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا میڈم کیتھی براؤن کے والٹو موبائل جیسی شخصیت یہودی نژاد امریکیوں کی اعلی کار ہے، تو آپ خود سمجھتی ہیں کہ میں دیگر تمام مفادات کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گیا اور میں نے آپ سے تعاون کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ اس شرط پر کہ جنرل ٹیرس کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہاں یہودی مقاصد فنا کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا تو یقین کیجئے میں سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا اور آپ کے مشن کو کامیاب بناؤں گا۔ دوسری شکل میں یقیناً آپ کا بدترین دشمن ثابت ہوگا۔ نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ ٹیرس بذات خود یہودیوں سے نفرت کرتا ہے اور اپنے وطن میں اسرائیلی مفادات کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ تو بس آپ اطمینان رکھیں میڈم براؤن کہ جنرل ٹیرس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا میری بھی ذمہ داری ہے اور میں اس کے لیے پوری طرح کام کروں گا۔ گرین پول کی وہ لڑکی جس کے ساتھ تم والٹو موبائل سے ملنے کے لیے آئے تھے مجھے بہت چالاک محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک خود مختار حیثیت میں گرین پول کے لیے کام کرتی ہے۔ کیا تمہارا اس سے ٹکراؤ نہیں ہو جائے گا؟ یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، انہیں میں خود ہی دیکھوں گا۔ آپ یہاں صرف اپنا تحفظ کریں۔ اگر میرے پاس کچھ ایسے افراد ہوتے جو میرے لیے کام کرتے تو میں یقیناً یہاں کچھ لوگوں کو آپ کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیتا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنا کام کرو، کیتھی براؤن نے کہا، اور کافی پینے کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا۔ بس اب مجھے اجازت دیجیے میڈم، زیادہ دیر آپ کے پاس رکنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیتھی براؤن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چند قدم چل کر میرے نزدیک پہنچ گئی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے شانے پر رکھتے ہوئے کہا، بعض اوقات انسان بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں رہ جاتا۔ میں بھی اس وقت ایسی ہی کیفیت کا شکار ہوں۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے پارکو، میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں۔ ان دنوں میں اپنے آپ کو اتنا ہلکا محسوس کر رہی ہوں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور باہر نکلنے والے راستے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس موبائل ہاؤس کی جانب جا رہا تھا۔ جو کچھ کر چکا تھا وہ میرے لیے بھی بہت خطرناک تھا۔ کہیں ایک قدم غلط اٹھا اور مصیبتوں کا شکار ہوا۔ چنانچہ ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ تہذیب بلا شبہ ایک اچھی دوست، اچھی ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ اس کی جانب سے اب یہ خدشہ مکمل طور پر ذہن سے نکل چکا تھا کہ کسی طور پر اس کا تعلق اولیو ہاورڈ سے ہوگا۔ ہاورڈ کو میں نے ایک بار پھر بدترین شکست دی تھی۔ وہ بڑی گہری چال چل کے اور بڑی طویل منصوبہ بندی کے تحت مجھے تنظیم سے برگشتہ کر کے فرانس لایا تھا۔ یقیناً اس کے ذہن میں کوئی ایسا ہی منصوبہ ہوگا جو میری ذات کے لیے نہایت ہولناک ہو۔ اس بات کا مجھے بھی یقین تھا کہ اولیو ہاورڈ اگر چاہتا تو میں اس کے ہاتھوں موت کا شکار بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اسرائیلی مفاد کے لیے وہ میری ذات کو اس طرح استعمال کرنے کا خواہشمند تھا کہ میرا ملک بھی اس میں ملوث ہو جائے۔ میں نے اس کے منصوبوں کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا، لیکن کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ فی الحال تو میں اس کے جال سے نکل چکا تھا اور اس موڑ پر اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ ہاں، یہ دوسری بات تھی کہ وہ نہیں تو اب امریکن ایف بی آئی کا ڈینس ہیلے میرے آس پاس ہی موجود تھا اور کسی بھی لمحہ اس سے مڈبھیڑ ہو سکتی تھی۔ موبائل کے محل میں حالات حسب معمول تھے۔ میں یہاں کی سنسنی خیز کیفیت کو ہر لمحہ محسوس کرتا تھا۔ تہذیب سے اس کے کمرے ہی میں ملاقات ہوئی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اسے کیتھی براؤن کی گمشدگی کا علم ہوا یا نہیں، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بے خبر ہے۔ وہ پرسکون تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، یہ دونوں افراد، میری مراد کیرن شیمے اور مائیکل جان سے ہے، بے پناہ شاطر معلوم ہوتے ہیں۔ میں ان کی طرف سے شدید ہراس کا شکار ہوں پارکو۔ میرے خیال میں ابھی تک انہیں تم پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا، ورنہ وہ اپنے منصوبے یوں ہمارے سامنے نہ لاتے۔ ہاں، یقیناً ایسی ہی بات ہے، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے ان دونوں کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ دراصل معاملات اب اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں میدان صاف رکھنا چاہیے، خواہ اس کے لیے تھوڑا بہت خطرہ ہی کیوں نہ مول لینا پڑے۔ مطلب یہ کہ جنرل ٹیرس ان دونوں سے ملا تھا اور ان کے درمیان خاص گفتگو رہی تھی۔
غالباً جنرل ٹیرس اب اپنے منصوبے پر بلا تاخیر عمل کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے مجھ سے بھی ملاقات کی تھی، لیکن یہ ملاقات ان دونوں سے گفتگو کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ آج رات کو 11:30 بجے یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک مخصوص عمارت میں ان لوگوں نے ایک میٹنگ کا پروگرام رکھا ہے۔ جنرل ٹیرس مجھے اس میٹنگ میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے میرے پاس پہنچا تھا اور اس نے عجیب سے انداز میں مجھ سے کہا تھا کہ اس میٹنگ میں شرکت بے حد ضروری ہے۔ جس انداز میں وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اس سے تمہارے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے پارکو کہ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن کے درمیان گہرا ربط و ضبط ہے۔ تاہم وہ بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہے اور تنہائی میں بھی میرے مرتبے کو نظر انداز نہیں کرتا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ کہتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے، لیکن اس میٹنگ کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تم غالباً موجود نہیں تھے۔ جنرل ٹیرس نے مجھ سے ہی تمہارے بارے میں بھی کہا ہے کہ رات کو 11:30 بجے کی اس میٹنگ میں تمہیں شرکت کی دعوت دے دی جائے۔ یہ میٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ بیگی ہاؤس میں، جو اس عمارت کے عقب میں بالکل قریب ہی ہے۔ یہاں محل میں یہ میٹنگ مناسب کیوں نہیں سمجھی گئی؟ جنرل ٹیرس کا کہنا ہے کہ محل میں جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی کارروائیاں محدود رکھی جائیں، کیونکہ دشمنوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دراصل وہ سیکرٹری والے واقعے سے خاصا متاثر معلوم ہوتا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیکرٹری کا تقرر ظاہر ہے جنرل ٹیرس کی ایما پر ہوا تھا۔ اس میٹنگ کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا فیصلے ہونے والے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے لگا۔ کیتھی براؤن کے مسئلے کو ابھی کچھ دیر کے لیے مزید ٹالنا تھا۔ 11:30 بجے ایک آدمی خفیہ طور پر بیگی ہاؤس پہنچ گیا۔ تہذیب مالکم ایکس میرے ساتھ ہی اس پراسرار عمارت میں گئی تھی۔ عمارت خاصی مضبوط بنی ہوئی تھی۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اطراف میں کوئی نہ ہو۔ میٹنگ ہال میں نقلی آٹوموبائل مائیکل جان اور جنرل ٹیرس پہلے سے موجود تھے۔ میں اور کیتھی براؤن یعنی تہذیب مالکم ایکس ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ کیرن شیمے ہمارے درمیان موجود نہیں تھا۔ کسی نے اس کے بارے میں مائیکل جان سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ وہ ایک اور کام میں مصروف ہے، اس لیے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یہاں میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ جنرل ٹیرس نے آٹوموبائل اور کیتھی براؤن کو ادب سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میڈم، اب تک اس سلسلے میں مجھے جو علم ہو سکا ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک مضبوط اقدامات نہیں کر سکے ہیں۔ دشمن ہماری نگاہوں سے روپوش اپنی سازشوں میں مصروف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کب تک برداشت کریں؟ کہیں یوں نہ ہو کہ ہماری قوت مدافعت کمزور پڑ جائے اور دشمن اس صورتحال سے فائدہ اٹھا جائے۔ تو آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی مؤثر منصوبہ موجود ہے جنرل ٹیرس؟ اگر ایسی بات ہے تو برائے کرم آپ ہمیں اس سے آگاہ کریں۔ کیتھی براؤن یا تہذیب مالکم ایکس نے پروقار انداز میں کہا، میڈم، بظاہر ہم کوئی ایسا منصوبہ پیش نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے کارروائی کا آغاز کر دیں۔ وہ کس طرح؟ ان تمام عہدیداروں کی فہرست میرے پاس موجود ہے جنہیں ہم اس سلسلے میں ملوث سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اسے یوں عمل میں لائیں کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے خفیہ طور پر قید کر دیا جائے تو پھر اس انقلاب کے امکانات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس طرح ہمارے دشمن پس منظر میں رہیں گے اور ہم صرف اندھیرے میں تیر چلائیں گے۔ ممکن ہے جن لوگوں کو ہم گرفتار کریں ان کے ذہن میں یہ منصوبہ نہ ہو۔ نقلی آٹوموبائل نے فوراً دخل دیا۔ تہذیب مالکم ایکس نے اس شخص کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ذہین آدمی تھا اور اپنی پوزیشن کو پوری طرح سمجھ چکا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب۔ لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ طویل انتظار مناسب ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے جنرل۔ میں آپ کو اس اقدام کی اجازت نہیں دے سکتا، اس طرح میرا تمام منصوبہ مٹی میں مل جائے گا۔ آٹوموبائل نے کہا اور اپنی بہن کیتھی براؤن کی طرف دیکھا۔ کیتھی براؤن نے فوراً اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں جنرل، یہ اقدام نامناسب ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری قوت مدافعت کمزور کیوں ہوگی؟ ہمیں دشمن کے آخری حملے کا اسی شدومت سے انتظار کرنا ہوگا جس طرح کرتے رہے ہیں، اور جس وقت بھی یہ واقعہ ظہور پذیر ہو جائے ہم اپنے عمل کا مؤثر انداز میں آغاز کر دیں گے۔ پروگرام کی تبدیلی یقینی طور پر غیر مؤثر ثابت ہوگی۔ یہ ایک تجویز تھی میرے ذہن میں اور اسی لیے میں نے سب کے سامنے پیش کی کہ سب کی رائے اس میں شامل ہو جائے۔ جنرل ٹیرس نے کہا، ابھی ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ دفعتاً ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ہم سب کی نگاہ دروازے کی جانب اٹھ گئی۔ منظر کچھ ایسا عجیب اور غیر متوقع تھا کہ سبھی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ دو مسلح محافظ ایک خوبصورت نوجوان کو بازوؤں سے پکڑے ہوئے اندر لائے تھے۔ تیسرے نے اس کے سر کے بالوں کو اس طرح مٹھی میں جکڑ لیا تھا کہ اس کا سر اوپر کی جانب بلند ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہم نے کیرن شیمے کو دیکھا جو مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ کیرن شیمے کا چہرہ دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔
محافظ نوجوان کو پکڑے ہوئے ایک دیوار کے نزدیک رک گئے۔ کمرے کی فضا میں یکلخت حیرت و دہشت کا ملا جلا تاثر پیدا ہو گیا تھا، لیکن چند لمحات کے بعد کیرن شیمے کی آواز نے یہ ڈرامائی کیفیت ختم کر دی۔ خواتین و حضرات، بڑا دلچسپ تحفہ لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ آپ سب نے یقیناً سوچا ہوگا کہ شیمے اس اہم میٹنگ کے دوران موجود نہیں ہے۔ میں نے معذرت بھی کی تھی اور ایک مصروفیت کا بہانہ کیا تھا، لیکن در حقیقت مجھے کچھ ایسے آثار نظر آئے تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس شاندار عمارت کو کچھ لوگ بڑی دلچسپی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس دلچسپی کو محسوس کرنے کے بعد میرے لیے ضروری تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات کروں۔ آپ لوگوں کو یہ سن کر یقیناً مسرت ہوگی کہ تنظیم آزادی فلسطین کی خونخوار بیلی فاخرہ یعقوبی آپ لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ مافیا، گرین پول، FBI، جنرل ٹیرس بذات خود اور جو کوئی بھی یہاں اس کارروائی میں نہایت رازداری سے مصروف ہے، سب کے سب یہ بات نہ جانے کیوں نظر انداز کیے ہوئے ہیں کہ والٹو موبائل کچھ اور لوگوں کے لیے بھی باعث تکلیف ہے، جیسے ہمارے یہ دوست۔ ان کا نام کیا ہے، کون ہے یہ؟ اس کی تفصیل تو یہ خود ہی بتائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فاخرہ یعقوبی کے دستے راست ہیں اور آپ کی اس عمارت میں ڈائنامائٹس کا ایک اعلیٰ درجے کا جال بچھا چکے ہیں۔ ان میں اور کیا کیا خوبیاں ہیں یہ تو بعد ہی میں معلوم ہوگی، لیکن ایک بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بہترین ڈائنامائٹ انجینئر ہیں۔ جس طرح انہوں نے اس عمارت کو بارود کا ڈھیر بنا دیا ہے وہ انہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ان کے ساتھی اپنے آپ کو میری نگاہوں سے نہ چھپا سکے اور مجھے ان کی سرگرمیوں کا اندازہ ہو گیا۔ جنرل ٹیرس اور دوسرے تمام لوگ حیرت زدہ آوازوں کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ ٹیرس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، ڈائنامائٹ، تہذیب مالکم ایکس نے چیختے ہوئے کہا، لیکن میری نگاہیں نوجوان کا جائزہ لے رہی تھی۔ بڑی خوبصورت شخصیت کا مالک تھا، بیضوی چہرہ، کشادہ پیشانی، سیاہ آنکھیں، گھنگریالے بال، بدن گو دبلا پتلا تھا، لیکن اس کی بناوٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ بجلی کی طرح پھرتیلا نوجوان ہے۔ نقلی والٹو موبائل نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، یہ اس محفوظ ترین عمارت سے کس طرح واقف ہوئے اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ عمارت کے آس پاس تو اچھے خاصے لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ میں لوگوں کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ تنظیم آزادی فلسطین کا ایک اہم رکن اور فاخرہ یعقوبی کا دستے راست اس وقت مصیبت میں گرفتار ہے۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا کہ مجھے اس نوجوان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کوئی احمقانہ قدم اٹھانا کسی طور مناسب نہیں تھا، اس لیے کوئی لمبی چال ہی چلنا ہوگی۔ میں کسی بھی طرف متوجہ ہوئے بغیر سفاکی سے اس نوجوان کو گو رہا تھا۔ دفعتاً مائیکل جان نے اپنا پستول نکال لیا، اس کی آنکھیں خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے نوجوان کی طرف رخ کر کے چیختے ہوئے کہا، اس کے بدن میں اتنی گولیاں اتار دی جائیں کہ اسے سانس لینے کی مہلت تک نہ مل سکے۔ رک جاؤ مائیکل جان، میں نے ہاتھ اٹھا کر کرخت لہجے میں کہا، ریوالور واپس اپنی جیب میں رکھ لو۔ میرے لہجے کی کرختگی پر مائیکل جان کا منہ بگڑ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کیرن شیمے کی طرف دیکھا اور پھر ریوالور واپس جیب میں رکھ لیا۔ میں آہستہ آہستہ اس نوجوان کے قریب پہنچ گیا تھا جس محافظ نے اس کے سر کے بال پکڑ رکھے تھے۔ اسے میں نے ہدایت کی کہ اس کے سر کے بال چھوڑ دے۔ محافظ نے فوری طور پر میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ فلسطینی نوجوان نے سر کو ادھر ادھر جھٹکا دیا اور پھر اس کی تیز نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ ان آنکھوں میں شدید نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کی نفرت کے اس انداز کو نظر انداز کر کے سرد لہجے میں کہا، اب تم اپنی زبان کھول دو۔ کون ہو تم اور کس کی ایما پر یہاں آئے ہو؟ اس عمارت کے بارے میں تمہیں کس طرح معلومات حاصل ہوئیں اور کتنے آدمی اب اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں؟ اس نے ایک ہلکی سی آواز منہ سے نکالی اور حقارت برے انداز میں رخ بدل لیا، جیسے ان سوالات کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت ہی نہ ہو اور وہ ان کے جواب دینے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا ہو۔ میں نے گہری نگاہوں سے نوجوان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہر قسم کا تشدد برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اس کی اس کیفیت کو کیرن شیمے بالکل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مائیکل جان کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ وہ شاید میری مداخلت سے خاموش ہو گیا تھا، ورنہ فوری طور پر نہ جانے اس نوجوان کے خلاف کیا کارروائی کر ڈالتا۔ جب دوسری بار بھی میری ہدایت کا اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا تو مائیکل جان برداشت نہ کر سکا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر فلسطینی نوجوان کی طرف لپکا۔ اس کے منہ سے غصے بھری آوازیں نکل رہی تھی۔ تمہاری یہ مجال، میں تمہیں 1 منٹ میں سیدھا کر دوں گا۔ اس نے غصہ بنا کر فلسطینی نوجوان کے چہرے پر مارا، لیکن جو ہی وہ اس کے قریب ہوا، فلسطینی نوجوان نے مہارت سے اپنے دونوں پاؤں اوپر اٹھائے۔ چونکہ 2 محافظ اس کے بازوؤں کا زور سنبھالے ہوئے تھے، اس لیے ایک لمحے میں وہ سب کچھ ہو گیا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ نوجوان کے دونوں پاؤں مائیکل جان کے منہ پر پڑے۔ وہ بری طرح داڑتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ جو کچھ ہوا وہ اچانک تھا۔
میری اور دوسرے لوگوں کی طرح دونوں محافظ بھی حیران رہ گئے۔ کیرن شیمے تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے مائیکل جان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ زمین پر چت پڑا ہوا تھا، خاصی شدید ضرب لگی تھی اس کے چہرے پر، اس کے منہ والے دونوں دانت ٹوٹ گئے تھے، رخسار پر سیاہ نشان پڑ گیا تھا۔ بمشکل تمام اسے سہارا دے کر اٹھایا گیا تھا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا تھا اور پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، میں تمہیں منع کر چکا تھا مائیکل جان، اور پھر جب میں یہاں موجود ہوں تو تمہیں میری آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ او مسٹر میکیوائے، آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ یہ ذرا احمق قسم کا جذباتی آدمی ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے یہاں سے باہر لے جاؤ، میں نے درست لہجے میں کہا، اور پھر واپس نوجوان کی طرف مڑ گیا۔ تم اگر اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط سمجھتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ تمہاری زبان بند رہ سکے گی تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ جو کچھ تم سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ میں آخری بار تمہیں یہ وارننگ دے رہا ہوں۔ نوجوان نے حقارت سے زمین پر تھوک دیا اور ویسے ہی نفرت بھرے لہجے میں بولا، تم لوگ کتے ہو۔ میں تمہیں سڑکوں پر بھونکنے والے کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اگر تم میرے بارے میں یہی جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں تو اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ میرا تعلق عظیم فلسطین سے ہے اور میں اس کی بقا کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ والٹر موبائل جیسے بے ضمیر اور بے غیرت قسم کے لوگ اسرائیلیوں کو اپنے دامن میں پناہ دیتے ہیں۔ یہ اسرائیلی وحشی فلسطین کی سرزمین پر تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک طرف، لیکن ان کے گناونے مقاصد آدھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ہر جگہ اپنے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ تم لوگ اس اٹامک پلانٹ کے بارے میں جانتے ہو جو والٹر موبائل کو کٹ پتلی بنا کر یہاں اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ ذرا اس کی اہمیت پر غور کرو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف فلسطینی عربوں ہی کے خلاف سازش نہیں ہو رہی، بلکہ نہ جانے کون کون اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ ہم اسرائیل کے قدم محدود کر دینا چاہتے ہیں، ہم اسے پھیلنے نہیں دینا چاہتے، اور تم سب لوگ جو مختلف قوموں اور مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہو، کتوں کی طرح اپنے سامنے پھینکی جانے والی ہڈیوں کی طرف بلبلاتے چلے آتے ہو، یہ سوچے بغیر کہ تمہاری ان کوششوں سے دوسروں کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، میں آزادی فلسطین کا مجاہد ہوں، فلسطینی تنظیم سے میرا تعلق ہے، اور میں تم سب کو ڈائنامائٹ سے اڑا دینا چاہتا تھا۔ یہی تھا میرا مقصد۔ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے نا، صرف مجھے، لیکن تمہیں اندازہ نہیں کہ میرے جیسے نہ جانے کتنے سرفروش تمہاری فکر میں سرگرداں ہیں، اور والٹر موبائل تو ان بے ضمیر لوگوں کے ہاتھ کٹ پتلیوں کی طرح کھیل رہا ہے۔ مگر یاد رکھ، ایک دن بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا۔ یہ میری پیشن گوئی ہے۔ میرے لاکھوں ساتھی زندہ ہیں اور میں ان کے درمیان ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ میں تم سب لوگوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکا، میں تم سب کو فنا نہیں کر سکا۔ اس کے لہجے میں شیروں جیسی غراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں بے خوفی کی تیز چمک تھی۔ مجھے اس کا تمتماتا ہوا چہرہ اور دمکتی آنکھیں دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ واقعی نڈر اور دلیر لڑکا تھا، اور اس وقت ان لوگوں کے درمیان بری طرح گر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کیرن شیمے اور مائیکل جان اس کی ایک لمحے کی زندگی بھی نہیں چاہتے ہوں گے، اور میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا۔ کیرن شیمے نے مائیکل جان کو سہارا دے کر اٹھایا تھا، اس کے منہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ابھی تک وہ کیرن شیمے کے ساتھ باہر نہیں گیا تھا۔ اس نے آستین سے ہونٹوں کا خون صاف کیا اور دفعتاً اچھل کر اس نوجوان کی طرف آیا۔ اب وہ غصے سے بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گوسہ نوجوان کی پیشانی پر جڑ دیا، اور اس وقت محافظوں نے نوجوان کے بازو چھوڑ دیے۔ میں نے خونی نگاہوں سے مائیکل جان کو دیکھا۔ کیرن شیمے نے بھی فوراً آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ مائیکل جان کو نوجوان سے دور ہٹا دے، لیکن میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ پھر میں نے کہا، مائیکل جان نے میری وارننگ کے باوجود یہ حرکت کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع دو۔ فلسطینی نوجوان کا جوش، اس کا انداز اور اس کے تیور دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مائیکل جان کے لیے ایک خطرناک دشمن ثابت ہوگا۔ مائیکل جان کو اپنی اس حماقت کی سزا ضرور ملنی چاہیے تھی۔ دوسرا اشارہ میں نے محافظوں کو کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ محافظوں سے آزادی ملتے ہی فلسطینی نوجوان نے اپنے دونوں بازو جھٹکے اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ مائیکل جان اس کے مقابلے میں کافی مضبوط و توانا تھا۔ وہ خون تھوکتے ہوئے ٹکٹکی باندھے چند لمحوں تک اسے گورتا رہا، اور پھر دفعتاً اس نے چھلانگ لگائی۔ فلسطینی نوجوان نے انتہائی مہارت سے اپنے آپ کو بچایا۔ وہ قطعی خوف زدہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ باقی تمام لوگ ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ فلسطینی نوجوان مائیکل جان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیرن شیمے نے اپنی قوم کی روایتی بزدلی اور شیطانیت سے کام لیتے ہوئے عقب سے نوجوان پر حملہ کیا اور ایک زوردار وار اس کے جبڑے پر لگا دیا۔ نوجوان نے بچنے کی کوشش کی،
گونسا اس کے کان پر پڑا تھا، چنانچہ اس کا کان پھٹ گیا، خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ مائیکل جان نے جو کیرن شیمے کو مصروف عمل دیکھا تو وہ کسی خونخوار چیتے کی طرح نوجوان کی طرف لپکا اور دوسرے لمحے اس نے ایک زوردار ٹکر نوجوان کے لگانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی جو واقعہ پیش آیا وہ غیر متوقع اور حیرت ناک تھا۔ نوجوان جو کان کی چوٹ سے دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا اور بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دیوار سے ہلنا اس کے بس کی بات نہ ہو، وہ دفعتاً اپنی جگہ سے ہٹا اور مائیکل جان پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا نتیجہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا۔ مائیکل جان نے دیوار کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ نیچے آ رہا۔ نوجوان نے ایک دم رخ بدلا۔ اس بار اس نے کیرن شیمے پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ سرکس کے بازیگر کی طرح اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں اس کے سر پر پڑی۔ کیرن شیمے ضرب لگتے ہی بری طرح پھر گیا اور سنبھلنے کی کوشش میں فرش پر آ رہا۔ فلسطینی نوجوان بھی گر گیا تھا لیکن وہ پھر پھرتی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ ایک بار پھر اچھلا اور اس نے کوہنی کی ضرب کیرن شیمے کی پیشانی پر لگائی۔ کیرن شیمے کے منہ سے کریہا چیخ نکلی اور اس نے تلملا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن نوجوان اس دوران پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے کان سے مسلسل خون بہ رہا تھا لیکن وہ جوش انتقام میں اپنی تکلیف فراموش کر چکا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے جھک کر کیرن شیمے کی گردن پکڑی اور اسے دوہرا کر کے اپنے بدن کا پورا دباؤ اس پر ڈال دیا۔ کیرن شیمے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے فحش گالیاں نکل رہی تھی۔ محافظ پریشان نگاہوں سے ایک ایک کی شکل دیکھنے لگے لیکن یہاں کون تھا جو انہیں حکم دیتا؟ جنرل ٹیریس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ مباح کے خلاف ہے،